يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ثنا کو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا. جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا. جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. آج شریعت اور علم معراج زندگی ہے، اور اپریل فول اور اس طرح کی رسومات وہ تباہی اور خسران ہے. اس موضوع پر چند گزارشات عرض کروں گا. دنیا میں جتنے بھی مدرسے ہیں جہاں قال اللہ قال الرسول کی تعلیم دی جاتی ہے، یہ مدرسے لڑی اور کڑی ہیں دار ارقم اور جامعہ صفا مسجد نبوی میں، جو ایک چبوترا تھا جس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین علوم حاصل کیا کرتے تھے. تو یہ تمام مدرسے ان دو مدرسوں کی شاخیں ہیں. ان دونوں مدرسوں کے ایک ایک طالب علم کی میں آپ کے سامنے زندگی رکھوں گا. سب سے پہلا مدرسہ روئے زمین پر اس امت کے لیے جو قائم ہوا وہ دار ارقم، صحابی رسول کے گھر میں آقا نے تعلیم اور تعلم کا درس اور تدریس کا سلسلہ شروع کیا. اس مدرسے کا ایک طالب علم جس کا نام سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سالم غلام تھے، بدن کے
کے اعتبار سے نحیف، ناتواں اور کمزور تھے۔ شام سے انہیں مکے لایا گیا، سارا تجارتی سامان بک گیا، انہیں کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جسامت بھی معمولی ہے، قد کاٹ بھی اچھا نہیں، کوئی بولی لگانے والا نہیں۔ یہی سالم ایک عورت نے خریدا، غالباً حضرت سمیہ نے، اور وہ مدینے لے گئی۔ مدینے میں جو ان کے مولا تھے وہ مسلمان ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے، تو یہ بھی مسلمان ہو گئے، اور مدرسہ دار ارقم میں جا کر آقا کی خدمت میں حاضری شروع کر دی، علم حاصل کرنا شروع کیا، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا شروع کیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت سفر میں ہے، نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی موجود ہیں، لیکن امامت کے لیے حضرت سالم کو آگے کیا جا رہا ہے۔ کسی نے گزرتے ہوئے دیکھا اور کہا یہ وہی سالم ہے جو غلام تھا، شام اور مکے کے بازاروں میں کوئی اس کا خریدار نہیں تھا، اس کی کوئی ویلیو حیثیت دنیا والوں کی نظر میں نہیں تھی، آج یہ صحابہ کا امام بن کر نماز پڑھا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ جواب ملا یہ ان میں زیادہ قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے والا ہے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ یہ رفعت اور بلندی جو ملی یہ علم اور قرآن کی وجہ سے ملی۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ایمان والوں کو اور جن کو علم کی دولت سے نوازا گیا اللہ انہیں بلند درجات عطا فرماتا ہے، ان کا مقام سب سے اونچا ہوتا ہے۔ ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سو کو رفعت اور بلندی عطا کرتے ہیں اور بہت سو کو پست اور ذلیل کر دیتے ہیں۔ وہ معزز تھے، زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے، تارک گناہ ہو گئے۔ پھر یہی سالم جس کو دیکھ کر آقا نے دعا کی، الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں سالم جیسے لوگ پیدا کی۔ اور دوسرے مدرسے کا طالب العلم جس کا نام حضرت عبداللہ ذوالوجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ حضرت عبداللہ یتیم ہے، ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، ماں بیٹا اپنے چچا کے پاس رہتے ہیں، گھر میں تینوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ کے چہرے پر انوارات کی ایک خاص جھلک نظر آ رہی ہے۔ چچا نے یوں دیکھ کر کہا تمہارے چہرے پر ایک خاص چمک دکھائی دے رہی ہے، کہیں تم مسلمان تو نہیں ہو چکے؟ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، ایمان کا نور چہرے پر آتا ہے، تقوی کا نور چہرے پر آتا ہے۔ فرمانے لگے مسلمان ہو چکا ہوں۔ چچا نے کہا
پھر میرے گھر کیا کر رہا ہے؟ یا میرا گھر چھوڑنا پڑے گا یا محمد رسول اللہ کا در چھوڑنا پڑے گا۔ اب امتحان ہے، ایمان کو آزمایا جا رہا ہے۔ فرمانے لگے ایسے 1000 گھر در مصطفیٰ کے لیے قربان ہیں، دامن مصطفیٰ چھوٹ نہیں سکتا۔ چچا نے کہا نکلو میرے گھر سے، اٹھ کر جانے لگے۔ چچا نے آواز دی تمہارے بدن پر یہ جو لباس ہیں یہ بھی میرا ہے، یہ بھی اتار کر جاؤ۔ لباس بھی اتار دیا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، دل پسیج گیا، اپنی چادر پھینک دی، کہا یہ چادر پہن لیں۔ حضرت عبداللہ نے چادر کے 2 ٹکڑے کیے، ایک سے قمیص اور ریدا چادر کے طور پر اسے اپنے اوپر ڈالا اور دوسرے ٹکڑے سے تہبند بنا لی، ازار کے طور پر اسے پہن کر آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آقا نے دیکھ کر کہا عبداللہ کیا ماجرا ہے؟ کہ در مصطفیٰ کی خاطر گھر اور گھر والوں کو چھوڑ آیا ہوں، لباس بھی اتروا لیا گیا۔ میرے آقا نے دعا دی کہ جاؤ اصحاب صفہ کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرو۔ اب وہ صحابی جو یتیم بھی تھا، جس کے تن کے کپڑے بھی اتروا لیے گئے، جس سے گھر والوں نے بائیکاٹ بھی کر لیا، وہ تنے تنہا در مصطفیٰ پر آ کر قرآن کا طالب العلم بنا۔ ایک وقت ایسا آیا آقا سفر میں ہے، صحابہ ساتھ ہیں، حضرت عبداللہ بھی ساتھ ہیں، رات کا وقت ہے، کسی نے آ کر اطلاع دی آقا عبداللہ کی طبیعت خراب ہے۔ آقا عیادت کے لیے آئے، حضرت عبداللہ نزع کی حالت میں ہیں، روح پرواز ہونے کا وقت ہے۔ آقا نے حضرت عبداللہ کا سر اپنی گود میں رکھا، اپنی ران پر رکھا۔ یہ منظر کائنات نے اس سے پہلے بھی دیکھا تھا، غار ثور میں دیکھا تھا، وہاں گود صدیق کی تھی، سر محمد مصطفیٰ کا تھا۔ آج گود محمد مصطفیٰ کی ہے اور سر حضرت عبداللہ کا ہے۔ علم کی برکت سمجھا رہا ہوں۔ آقا کی نظریں حضرت عبداللہ کے چہرے پر، حضرت عبداللہ کی مبارک نگاہیں آقا کا دیدار کر رہی ہے۔ دل مستر سے پوچھ اے بزم رونق میں آیا نہیں، لایا گیا ہوں۔ آقا کی گود میں روح پرواز کر گئی، قبر کھودی گئی، کفن کا انتظام ہونے لگا۔ آقا نے اپنی چادر پیش کر دی۔ بعض روایات میں آتا ہے آقا نے اپنا جبہ اتار دیا، کہا میرے جبے میں حضرت عبداللہ کو کفن پہنایا جائے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جنت میں میدان محشر میں سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دین کی خاطر ابراہیم علیہ السلام کا لباس اتروا کر انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا۔ جنت میں اعزازاً اکراماً انعاماً پروٹوکول کے لیے سب سے پہلے لباس بھی انہیں پہنایا جائے گا۔ یہاں حضرت عبداللہ کے تن کا لباس در مصطفیٰ کی خاطر اتارا گیا تو رب نے بدلہ کیسے دیا کہ محمد مصطفیٰ کا جبہ کفن کے طور پر نصیب ہو رہا ہے۔ جنازے کی نماز پڑھی گئی، قبر تیار ہوئی، قبر میں اتارنے کی باری آئی۔ مسئلہ یہ ہے قبر میں وہ اتارے جو میت کا قریبی ہو، جس کا رشتہ بہت زیادہ قریب کا ہو۔ تو محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اتر کر کہنے لگے عبداللہ کا سب سے قریبی میں ہوں۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھوں سے حضرت عبداللہ کے جسد خاکی کو خاک اور زمین کے حوالے کیا اور آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا
जिस जुमले को सुनकर उमर तड़प उठा। उमर कहने लगा, काश आज कब्र में उतरने वाली मैयत उमर की होती। वो जुमला क्या था? मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिसाने मुबारक से निकलने वाला वो बाबरकत जुमला ये था, ए अल्लाह, मैं अब्दुल्ला से जमीन पर राजी हूं, आप आसमान पर राजी हो जाए। मेरे दोस्तों, ये रिफत और बुलंदी अगर मिली है तो इल्म की वजह से मिली है। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया लिखा है कि दरियाए जमुना के किनारे एक कब्र थी और तहकीक के मुताबिक वो 300 साल पुरानी कब्र थी। तो उस कब्र को जब खोदा गया, बल्कि खुद ही मिट्टी हट गई और वो लाश नजर आने लगी, तो एक नौजवान है, सियाह दाढ़ी है, चमकता हुआ चेहरा है, मिट्टी और जमीन ने उसके बदन को खाया नहीं। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने मुराकबा किया, कशफ से ये बात पता चली कि ये कुरान का हाफिज है और बामल हाफिज है। जिसके सीने में कुरान हो, अल्लाह ने जहन्नम की आग को भी उस पर हराम किया है और जमीन पर भी उसको हराम कर दिया, जमीन नहीं खा सकती। खालिद बिन मादान का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद उंगलियां हिल रही है, लोग परेशान शशदर रह गए। इंतकाल हो गया, रूह परवास कर गई, उंगलियों में हरकत है। पता चला दिन में 40,000 मर्तबा सुबहान अल्लाह पढ़ा करता था, सुबहान अल्लाह पढ़ा करता था। अल्लाह ने इस बरकत को और इस करिश्मे को जाहिर कर दिया है। एक तालिब इल्म एक इलाके में दाखिला लेने के लिए चला गया, तो मदरसे वालों ने कहा दाखिला तो मिल जाएगा, रिहाइश का इंतजाम कोई नहीं, खाने पीने का इंतजाम खुद करना पड़ेगा। वो गरीब था, उसने कहा मैं खाऊंगा क्या, रहूंगा कहां, चुनाचे वापस जाने लगा। तो एक यहूदी की दुकान थी, उसने कहा कहां जा रहे हो? कहा जी वापस जा रहा हूं। न रिहाइश का इंतजाम है, न खाने की कोई तरतीब बन पाई। उस यहूदी ने कहा तुम यहाँ इल्म हासिल करो, खाना भी मैं दूंगा, रिहाइश का इंतजाम भी मैं कर देता हूं और खर्चा भी मैं बर्दाश्त करूंगा। तो इस तालिब इल्म ने दिल में कहा कि चलो एक वक्ती तरतीब बन रही है, मैं सारा पैसा नोट करता रहूंगा, जब मैं आलिम बन जाऊंगा तो कभी न कभी इसको इसके पैसे लौटा दूंगा। इल्म हासिल करना शुरू किया, कुछ अरसे के बाद हाफिज बन गए, कुछ सालों के बाद आलिम बन गए। यहूदी के पास आकर शुक्रिया अदा किया, कहा जी मेरा इल्म मुकम्मल हो गया, अब मैं अपने इलाके की तरफ जा रहा हूं, तुम मुझे फाइनल हिसाब बताओ, तुम्हारा कितना पैसा मेरे जिम्मे है, मैं कभी न कभी इंशाअल्लाह जरूर लौटाऊंगा। उस यहूदी ने कहा मैंने जिससे सौदा किया है बदला भी उसी से लूंगा, मैंने अल्लाह की रजा की खातिर ये कुर्बानी दी है। इसने बड़ा इसरार किया, उसने इनकार किया, तालिब इल्म चला गया। कुछ अरसे के बाद हज की सआदत नसीब हुई, बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा है, एहराम की हालत में है, अचानक नजर पड़ी वही यहूदी एहराम की हालत में है, कभी बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा है, कभी हतीम में नफिल पढ़ रहा है, कभी मकाम इब्राहिम पर नफिल पढ़ रहा है, कभी जमजम का मुबारक पानी पी रहा है, कभी हजरे अस्वद को बोसे दे रहा है, कभी मुल्तजम से चिमट कर इल्तिजाएं और सदाएं बुलंद कर रहा है। ये करीब गया, कहा तू वही यहूदी है जिसने मेरे साथ ताउन किया? कहा बिल्कुल वो यहूदी हो। कहा तुम यहाँ कैसे? यहाँ तो गैर मुस्लिमों का दाखिला मना है, नॉट अलाउड, आप यहाँ कैसे आ गए? उसने कहा जब तुम वापस गए थे उसी रात मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में
آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر کو دیکھا، آقا فرمانے لگے اے فلاں تیرا نام جنتیوں کی لسٹ میں ہے، تو ابھی تک کلمہ نہیں پڑھ رہا۔ صبح اٹھا، یہ خواب بیوی کو سنایا، بیوی نے کہا یہی خواب میں نے دیکھا، خاندان کے 14 افراد آ گئے، کہنے لگے یہی خواب ہم نے بھی دیکھا۔ اس طالب علم کی محبت کی برکت سے، اس قرآن والوں سے تعاون کی برکت سے آج میں، میری بیوی، خاندان کے 14 افراد مسلمان بھی ہو چکے ہیں، بیت اللہ کا طواف بھی کر رہے ہیں۔ ایک یہودی قرآن اور قرآن والوں سے محبت کرے، مدرسہ اور اہل مدرسہ سے تعاون کرے، اللہ ایمان کی دولت بھی دے، بیت اللہ کی سعادت بھی نصیب کرے۔ ایک کلمہ پڑھنے والا، ایک لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جب اس مسجد مدرسے والوں کے ساتھ، قرآن والوں کے ساتھ، دین والوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ محبت کرے گا، تعاون کرے گا، رب انہیں نوازے گا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اس کی تشریح میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، ساری دنیا چاہے ہم عالم بن جائیں نہیں بن سکتی، ساری دنیا چاہے ہم طالب العلم بن جائیں نہیں بن سکتی، لیکن آقا نے فرمایا کن عالمن، یا تو عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ، علم حاصل کرنے والے یا ان کی معاونت کرنے والے بن جاؤ، ان سے تعاون کرنے والے بن جاؤ، ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ ولا تکن رابعا، چوتھی کوئی کیٹیگری نہیں ہے، عالم بھی نہیں ہو، طالب العلم بھی نہیں ہو، ان سے محبت بھی نصیب نہیں، فرمایا چوتھے بنو گے ہلاک ہو جاؤ۔ آقا کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس لیے عزیزان گرامی، حسن بن صالح بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کے بھائی علی بن صالح اور ایک ان کی والدہ، یہ 3 افراد ایک گھرانے پر مشتمل ہیں۔ رات کو 3 حصوں میں بانٹ دیا، 10 پارے ماں پڑھتی ہے رات کو گھر میں، پھر سو جاتی ہے، پھر حسن بن صالح جو ان کا بھائی ہے وہ 10 پارے پڑھتا ہے، سو جاتا ہے، پھر علی بن صالح 10 پارے پڑھتا ہے، رات کو سو جاتے ہیں۔ روزانہ گھر میں پورا قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ بعض اولیاء اللہ کے حالات زندگی میں لکھا، رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، کسی نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، کسی نے 4 حصوں میں تقسیم کیا، کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک تم عبادت کرو گے، پھر میں عبادت کروں گا۔ آج ساری رات یا تو ٹی وی کے سامنے یا ڈرامے کے سامنے یا موبائل پر گزرتی ہیں۔ کبھی گھر والوں سے یہ پوچھا ہے آپ نے نماز پڑھی، آپ نے سورہ ملک پڑھی، آپ نے تلاوت کی؟ تو ان تینوں کی، 2 بھائی 1 ماں، ان کی روٹین ہے پورا قرآن 10 پارے کر کے تینوں پڑھتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد ماں کا انتقال ہو گیا، بھائیوں نے کہا اب 10 پارے تو ماں پڑھا کرتی تھی، چلو اب ہم 10 کے بجائے 15 پڑھیں گے، قرآن پورا پڑھیں گے۔ 15 پارے پڑھنے لگے، کچھ عرصہ گزرا تو علی بن صالح کا انتقال ہو گیا۔ حسن بن صالح نے کہا یہ سنت نہیں چھوٹ سکتی، آج سے میں پورا قرآن پڑھوں گا، لیکن ہمارے گھر میں اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا۔ ان کے گھر کی ایک باندی تھی، اس ماحول کو دیکھ کر، اس ماحول میں رہ کر، اس ماحول سے گئی تھی، کسی اور پر فروخت کر دی۔ اب وہ بھی نمازی تو تھے لیکن ان کی طرح ماحول نہیں تھا۔ رات کا وقت ہوا، سارے گھر والے سو گئے، یہ باندی کو گھبراہٹ ہوئی، یہ تو اس ماحول سے آئی تھی، اچانک چیخنے لگی یا اہل الدار الصلاۃ
گھر والوں نماز کا کیا ہوگا؟ کونے سے کسی نے سر اٹھا کر کہا اطلع الفجر، کیا فجر کا وقت ہو گیا؟ یہ کہنے لگی کیا تم صرف فجر پڑھتے ہو؟ الا تصلون الا المکتوبہ، کیا تمہیں تہجد کی توفیق نہیں؟ رات بے چینی میں گزاری، صبح حسن بن صالح کی خدمت میں گئی، کہا آقا مجھے وہاں سے بلوا لیجئے، وہم لا یصلون الا المکتوبہ، وہ تو صرف فرض نمازیں پڑھتے ہیں۔ میرے دوستو، ایک وہ ماحول ہے، ایک میرے اور آپ کے گھر کا ماحول ہے، پھر کہتے برکت نہیں ہے۔ اچھا ہماری سوچ کیا ہے کہ تنخواہ 20,000 ہے، 50,000 ہو جائے نا سیٹ ہو جائیں گے۔ 50,000 والے سے پوچھو، وہ کہتے 1 لاکھ انکم ہو جائے نا پھر کوئی ٹینشن نہیں۔ 1 لاکھ والے سے پوچھو، وہ کہتا یار 9-10 لاکھ ہو تبھی یہ ضرورتیں پوری ہوگی، یہ اخراجات کہاں پورے ہوتے؟ میرے بھائی، کرائے والا کہتا ہے جھونپڑی ہو اپنی ہو، اپنے والا کہتا ہے فلیٹ زمین کا مل جائے، زمین والا کہتا ہے لیاری میں ہے ڈیفنس میں مل جائے، ڈیفنس والا کہتا ہے بیریا ٹاؤن میں بھی ایک ہو، پھر کہتے ہیں اسلام آباد میں بھی ایک ہو۔ دنیا کو پورا کرتے کرتے ہم پورے ہو گئے، آدھا ارمان دل میں لے کر جا رہے ہیں، اللہ رسول کو ناراض کر کے اور خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں اللہ کے حکم کو توڑا، نبی کی سنت کو چھوڑا اور قرآن سے رخ موڑا اور صحابہ کی زندگی کو ترک کر دیا۔ پھر ہم کہتے برکت نہیں، سکون نہیں، چین نہیں۔ ایک عورت جو گھر سے بے پردہ نکلتی ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر نکلتی ہے، غیر مردوں کے ساتھ 6 گھنٹے بیٹھ کر پڑھتی ہے، 6 گھنٹے بیٹھ کر بات کرتی ہے، 6 گھنٹے بیٹھ کر دیکھتی ہے اور اپنا آپ اور اپنا حسن دکھاتی ہے۔ پہلے کہتے لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھے، پھر کہتے جاب بھی ساتھ کرے، پھر بیرون ملک کوئی نوکری ملتی ہے تو وہاں جا کر غیر مردوں کے آفیسز میں کام کرتی ہے، ان کا دل لباتی ہے، پھر ان کے ساتھ ہاسٹل میں رہتی ہے، پھر وہاں سے ڈالر اور درہم کما کر یہاں بیچتی ہے اور یہاں باپ نماز پڑھ کر خوش ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو ڈگری دلوائی، میں نے اپنی بیٹی کو ہائیلی کوالیفائیڈ بنایا، آج وہ مردوں کے بیچ بیٹھ کر اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر مجھے ڈالر بھیج رہی ہے، مجھے درہم بھیج رہی ہے، مجھے ریال مل رہے ہیں، مجھے یورپی یونین کا پیسہ مل رہا ہے، وہ اس پر بڑا خوش ہیں۔ اور پھر کہتا ہے جی سکون نہیں ہے گھر میں، بیماریوں سے جان نہیں چھوٹتی، ٹینشنیں ختم نہیں ہوتی، پرابلم فری اور ٹینشن فری لائف نہیں ہے۔ میرے دوستو، اللہ کو ناراض کر کے سکون تلاش کرنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ ای خیال استو محال استو جنون است، سکون تو اللہ کے ذکر میں، اللہ کے حکم میں اور پیارے آقا کی پیاری سنتوں میں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہم شکر ادا کریں، ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ قرآن پڑھو جب مرضی ہو، روزہ رکھو جب مرضی ہو، داڑھی رکھو کوئی نہیں روکتا، امامہ پہنو کوئی منع کرنے والا نہیں، سنت کے مطابق شادی کرو، کبھی حکومت ہمارے پیچھے نہیں آتی۔ تم نے ڈھول کیوں نہیں بجائے؟ تم نے ڈانس کا فنکشن کیوں نہیں رکھا؟ تم نے مایوں کی رسم کیوں نہیں رکھی؟ تم نے مہندی کی رسم کیوں نہیں رکھی؟ منہ دکھائی، جوتا چھپائی، پتہ نہیں الٹی سیدھی رسمیں ہیں۔ جو انڈین ڈرامہ دیکھتے ہیں، جو انڈین فلم دیکھتے ہیں، وہ یہودی جو آقا کی سنت کا مذاق اڑائے، وہ ہندو جو امی عائشہ کو گالیاں دے، وہ عیسائی جسے ہمارے صحابہ کی توہین کے بغیر مزہ نہیں آتا، بیت المقدس کو وہ اسرائیلی درندہ ناپاک جوتوں سے رون دے، بیت اللہ پر حملہ کرنے کا پلان کرے، سیٹینک ورسز نامی کتاب لکھ کر قرآن کا مذاق اڑائے، چادر کا مذاق اڑائے، پردے کا مذاق اڑائے۔ میرا نوجوان داڑھی منڈوا کر کس کو خوش کرتا ہے؟ میری نوجوان بہن
بے پردہ بازاروں میں گھوم کر کس کو خوش کرتی ہے؟ گھر میں ٹی وی VCR اور ان کی فلمیں دیکھ کر ہم آقا کو آقا کے روزے میں تڑپا رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں گھروں میں برکت نہیں۔ کتنی رسومات ہیں، یہ برتھ ڈے ہیں اور یہ نیو ایئر ڈے ہیں اور یہ جو ہے نا ویلنٹائن ڈے ہیں اور یہ لیبر ڈے ہیں اور یہ جو ہے نا وہ فادر ڈے ہیں، یہ مدر ڈے ہیں، یہ اپریل فول ہے۔ ارے دوستو، 1 اپریل فول جھوٹ منانے کا عالمی دن مسلمان بھی منا رہا ہے، شرم مگر تم کو نہیں آتی۔ یہ اپریل فول، اس کے بارے میں ایک تاریخی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک دیوی، ہندو دیوی کی طرف منسوب ہے، اس نے کوئی جھوٹ بولا تھا۔ دوسرا، عیسائیوں یہودیوں نے خود لکھا کہ جن یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کیا، ہم تو کہتے قتل نہیں کیا، وما قتلوہ وما صلبوہ، اللہ نے اٹھایا ہے، وہ کہتے قتل کیا ہے۔ تو جن یہودیوں نے قتل کیا، جن یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سزا دی، یہ اس دن کے طور پر اپریل فول منایا جاتا ہے۔ جھوٹ بھی بولا، دھوکہ بھی دیا، آپ کے جھوٹ سے آپ نے جھوٹ بولا کہ جی تمہارے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، جان بھی گئی، اذیت بھی دی، کافروں کی مشابہت بھی کی، عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کی تضحیق بھی کی۔ اس ایک اپریل فول کو منانے میں تم نے اللہ کو کتنا ناراض کیا، اس ایک ویلنٹائن ڈے کو منانے میں تم نے اللہ کو کتنا ناراض کیا، اس ایک برتھ ڈے کو منانے میں تم نے اللہ کو کتنا ناراض کیا، اس ایک منگنی میں، یہ چھوٹی منگنی ہے، کل کسی سے سنا چھوٹی منگنی ہو گئی، پھر بڑی منگنی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ مہندی ہے، پھر مایوں ہے، مجھے تو اور نام بھی نہیں آتے، پھر فلاں ہے، پھر فلاں ہے، پھر فلاں ہے۔ ایک شادی میں اللہ رسول کو اتنا ناراض کرتے ہو، 60-70 سال میں اتنے گناہ نہیں کرتے، اس گھر میں برکت آئے گی؟ چٹ منگنی، پٹ بیا، جھٹ طلاق، پھر جھگڑے ہوں گے، پھر طلاق کی نوبت آئے گی، پھر ایک دوسرے کے گریبانوں کو پکڑو گے، پھر ایک دوسرے کو گالیاں دو گے، پھر لاکھوں آئیں گے لیکن پورا نہیں ہوگا، پھر بیماریوں سے جان نہیں چھوٹے گی، پھر سب تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ میرے دوستو، خدا را ابو بکر، عمر، عثمان اور علی نام رکھ کر شراب پینے والا، زنا کرنے والا، قتل کرنے والا، رشوت لینے والا، سود کا لین دین کرنے والا، اس پیارے آقا کی سنت کو گندی نالی میں بہانے والا، تجھے کیا ضرورت ہے آقا کی سنتوں کا مذاق اڑانے کی؟ کافر بہت اڑا چکا ہے۔ فاطمہ، عائشہ، سمیہ، پاکیزہ نام رکھ کر بے پردہ گھومنے والی، بال کٹوانے والی، آئیبرو بنانے والی، 4 گھنٹے پارلر میں تیار ہونے والی، تجھے نماز کی فکر نہیں، تجھے زکوٰۃ کی فکر نہیں، تجھے پاکی ناپاکی کا پتہ نہیں، تو ہندوؤں کی طرح لباس پہنتی ہے۔ قیامت کے قریب عورتیں آئے گی، ننگی ہوگی، ننگی ہوگی، کاسیات عاریات، کپڑے پہنے ہوئے ننگی ہوگی، جسم نظر آئے گا، ہاف سلیو پہنے گی، سکرٹ پہنے گی۔ یہ آقا کی امت ہے، جس امتی کے لیے وہ 63 سال رویا، رات کے اندھیرے میں رویا، دعا مانگ کر رویا، فرش پر، عرش پر رویا، معراج پر جس امت کو یاد رکھا، یہ وہی امت ہے، یہ اس آقا کا مذاق اڑا رہی ہے۔ خدا را ہم توبہ کریں ان گناہوں سے۔ علماء نے لکھا ہے کفر سے نفرت کرنا واجب ہے۔ میری بات غور سے سنو، میں کافر نہیں کہہ رہا ہوں، میں کافر نہیں کہہ رہا ہوں، کافر سے نفرت کرنا واجب ہے نہیں، کفر سے نفرت کرنا واجب ہے۔ کفر کیا ہے؟ کافروں والے کام۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب الزام لگا رہے ہیں، اگر ہمیں کفر سے نفرت ہے تو ان کا لباس کیوں پہنتے ہیں، ان کی شکل کیوں بناتے ہیں، ان کا ہیر منگنی، مہندی، مایوں، شادی کی رسمیں کیوں کر چھوئے؟ ان کے گھر گئے، گھر والوں سے ملے تو انہوں نے کہا جی الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں، اور یہ جو بچے ہیں تو ان بچوں کو قرآن آتا ہے،
تو حضرت نے اپنی جیب سے قرآن نکالا اور ایک بچے کو بلا کر کہا یہاں سے پڑھو. اس نے بہت کوشش کی لیکن نہیں پڑھ پایا. کہا جی آپ کہتے ہیں قرآن پڑھ سکتا ہے اور اس کو تو نہیں آتا. کہا قرآن کے نسخے پر پابندی ہے, دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتے. آپ زبانی کوئی آیت پوچھے. حضرت نے زبانی پوچھا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. بچہ شروع ہوا, پڑھتا ہی رہا, قرآن کا حافظ تھا, یہ بھی حافظ یہ بھی حافظ, دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے. کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا قرآن کے نسخے پر پابندی. ان کی آنکھیں ترس گئی قرآن دیکھنے کو, ان کے ہونٹ ترس گئے قرآن چومنے کو, اتنی سخت پابندی ہے. لیکن جو پہلے سے حافظ تھے, ایک نے درزی کی دکان کھولی, ہم نے بچے کو وہاں بھیجا, وہ کپڑے بھی سیکھتا ہے چھپ چھپ کر, قرآن بھی سیکھتا ہے. دوسرا کپڑا بیچ رہا ہے, قرآن کا حافظ ہے, ہم نے بچوں کو اس کا شاگرد بنایا, کپڑے بھی بیچتا ہے چھپ چھپ کر, قرآن بھی سیکھتا ہے. یہ سارے بچے قرآن کے حافظ ہیں. میرے دوستو قدر کرو, ایسا وقت آ سکتا ہے ہماری آنکھیں اس قرآن کو دیکھنے کے لیے ترس جائے, ہمارے ہونٹ اس کے بوسہ لینے کے لیے ترس جائے, ہمارے ہاتھ اس کو اٹھانے کے لیے ترس جائے. آج قسم اٹھاتے ہیں قرآن ہاتھ میں دیتے ہیں, لڑکی کو گھر سے رخصت کرتے قرآن کے سائے میں رخصت کرو. اس سے پہلے ٹی وی چلا گیا, ڈش چلا گیا, کیبل کا انتظام کیا, اس کے بال غیروں کے طریقے پر کٹے ہوئے, اس کا لباس غیروں کے طریقے پر تھا. جس سے شادی کرائی ہم شرط لگاتے داڑھی نہ ہو تب شادی کرائیں گے, 1 لاکھ تنخواہ ہو تب شادی کرائیں گے, لڑکا فارن کنٹری میں ڈالر کمانے والا ہو تب شادی کرائیں گے, جہیز میں گاڑی ملے تب شادی کرائیں گے, جہیز میں بنگلہ ملے تب شادی کرائیں گے, اس کے گھر فلیٹ کرو اس کے نام تب شادی کرائیں گے. ارے ایسا بھی کوئی مسلمان ہو اس سے شادی کراؤں گا جس کے چہرے پر آقا کی سنت ہوگی, جو نمازی ہوگا, جو 10,000 کمائے حلال کے کمائے. ایسی تربیت بھی تو ہم کریں. دین کو مذاق بنا لیا, عاملوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تھک گئے. کہتے جی کسی عامل کو نہیں چھوڑا, مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا. بھائی مسئلہ جو حل کرنے کی آقا نے بات بتائی وہ تو ہم مانتے نہیں, جہاں سے مسئلے حل ہوتے ہیں وہاں تو ہم جاتے نہیں. انہی عاملوں کے چکر میں پڑے رہیں گے اگر آقا کریم کی سنتوں سے دور رہیں گے, اگر شریعت کے خلاف زندگی گزاریں گے. اس لیے قرآن سے, قرآن والوں سے محبت. جعفر تانیسری رحمت اللہ علیہ, کچھ علماء, شیخ الہند محمود الحسن رحمت اللہ علیہ, مولانا عزیر گل رحمت اللہ علیہ, ان کو ٹرین میں پنجروں میں بند کیا گیا. اتنے تنگ پنجرے کہ ٹرین ہلتی ہے تو ادھر سلاخیں لگتی ہے ادھر سلاخیں لگتی ہے, تھوڑا سا کھانے کو دیا جاتا ہے. 6 مہینے تک ٹرین میں گھمایا گیا, پھر ملتان لایا گیا اور کہا صبح ان کو پھانسی دی جائے گی. انگریز جج نے کہا رات کو ان کے چہروں کے تاثرات دیکھو, 6 مہینے بھوک پیاس برداشت کی, سلاخوں میں بند رہے, جسم زخمی ہے, صبح پھانسی کا آرڈر ہے, ان کے تاثرات تو دیکھو. تاثرات دیکھے گئے کہ چہروں سے خوشی جھلک رہی ہے, یہ تو خوش ہے. پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہ یہ قرآن پڑھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ یہ کہتے ہیں صبح تختہ دار پر لٹکایا جائے گا, صبح پھانسی ہوگی, ادھر روح نکلے گی, ادھر محمد مصطفیٰ کا دیدار ہوگا, ہم خوشی سے جھوم رہے ہیں. انگریز نے کہا جس میں ان کی خوشی ہے وہ نہیں کرنا ہے, پھانسی کا آرڈر کینسل. کالا پانی جزیرہ انڈمان بھیجا گیا, عمر قید کی سزا سنائی گئی. قرآن سے محبت کی, قرآن والوں سے محبت کی, جان کے نذرانے پیش کر دیے. جعفر تانیسری کو کالا پانی کے اندر بیوی نے خط لکھا, بیٹیاں جوان ہو گئی, کھانے کو کچھ نہیں, کوئی رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں, جہیز کا انتظام نہیں, میں کیا کروں؟ جعفر تانیسری نے خط لکھا, اس خط میں یہ لکھا میری بیوی اعلان کر دے کہ یہ زندہ باپ کی یتیم لڑکیاں ہے, ناموس مصطفیٰ کی خاطر وہ جیل میں قید ہے, سزا کاٹ رہا ہے, ان یتیم بچیوں کو کوئی اپنا لے, کوئی اللہ کا ولی ان سے شادی کر لے. جب انہیں لے جایا جانے لگا, انگریز نے کہا میری بغاوت مخالفت چھوڑ
چھوڑ دے تجھے رہائی مل جائے گی، ورنہ عمر بھر اپنی بیوی بچوں کو نہیں دیکھ پائے گا۔ ایک چھوٹا بچہ باپ کے قدموں کو بوسے لے رہا ہے، رخسار مل رہا ہے، ابا جان ان کی بات مان لے۔ جعفر تانیسری کی آنکھوں میں خون اور آنسو اتر آیا، کہنے لگا محمد مصطفیٰ سے کیسے نظریں ملاؤں گا؟ عزیزان گرامی، اس قرآن کے لیے لوگوں نے جان کی بازیاں لگائی، ان مدرسوں کے لیے لوگوں نے اولادوں کو قربان کیا۔ آج ہم مدرسہ اور اہل مدرسہ سے دور ہے۔ میرے پاس پڑھنے کے لیے وقت نہیں، سیکھنے کے لیے وقت نہیں۔ 50 سال کا کوئی آدمی ہو، 100 سال کا بوڑھا ہو، 20 سال کا چڑھتے ہوا جوان اور جوانی ہو، اور یا 5 سال کا بچہ ہو، مسجد اور مدرسے کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ خدا را اپنی رہی صحیح زندگی کو ان کے حوالے کر دو، ورنہ خدا کی قسم ایسا وقت آئے گا پچھتاتے رہ جائیں گے، کچھ کام نہیں آئے گا، ساری حسرتیں دل میں رہے گی۔ آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔